رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور مصر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر کے دوسرے روز بھی جوش و خروش سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ قوم کل یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت کی جائے گی۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر پریبوو سبیانتو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں اور انڈونیشیا کے برادر عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے خصوصاً ایران اور خلیج کے خطے کی علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور جنگ فوری طور پر بند کرنے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تمام مسائل کے حل پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں نمایاں اضافے کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں ایندھن کی قیمتوں کے تعین اور معاشی ریلیف سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت ہائی آکٹین فیول پر 100 روپے فی لیٹر کی موجودہ لیوی میں 200 روپے کا اضافہ کیا جائے گا، جس سے کل لیوی 300 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ ہائی آکٹین ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں یا ہوائی سفر کے اخراجات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس فیصلے کا مقصد معاشی بوجھ کو امیر طبقے کی طرف منتقل کرنا ہے۔ کم اور متوسط آمدنی والے گروپوں کی جانب سے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے لیے ایندھن کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اس فیصلے سے ماہانہ تقریباً 9 ارب روپے کی بچت بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ان بچتوں کو عام لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات اور اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ آج عید الفطر کے دوسرے روز کی خوشیاں بھی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیز و اقارب سے ملنے جا رہے ہیں اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے عید ملن کے اجتماعات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لوگ عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ تفریحی مقامات، پارکوں، چڑیا گھر اور ساحل سمندر کا رخ بھی کر رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں روایتی کھیلوں کے میلوں اور لوک میلوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس نے عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا ہے۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں لوگ اس دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے رشتہ داروں، پارکوں اور دیگر تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے حکام نے جامع سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں۔ کل یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے تصور کے مطابق ملک کو ایک حقیقی اسلامی اور فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو منظور کردہ اس تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ مساجد میں فجر کی نماز کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ قطر میں ایک ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ قطر اور ترکیہ کی دفاع کی وزارتوں نے کہا ہے کہ جاں بحق افراد میں سے 4 قطری مسلح افواج کے اہلکار تھے، جبکہ ایک کا تعلق قطر ترکیہ جوائنٹ فورسز سے تھا اور 2 ٹیکنیشینز تھے۔ پاکستان نے قطر میں ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ایک سرکاری بیان میں حکومت نے پاکستانی عوام کی جانب سے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ پاکستان نے مشکل کی اس گھڑی میں دونوں برادر ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قطر اور ترکی کی حکومتوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویر کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسر پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔